تو آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج راولا کوٹ میں خوب گرجے اور برسے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جو کہتے تھے آر یا پار وہ پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں، اب کہتے ہیں جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے پکڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے، بزدار کو بھی بھگائیں گے اور عمران کو بھی۔ راولا کوٹ جلسے میں بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگی۔ ہم نے 3 سال سے اس کٹ پتلی کا مقابلہ کیا، ہم نے تو اس کو ہر مرحلہ پہ ٹف ٹائم دیا۔ آپ سوچے ہم اپنے اس حال مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے کہ پورے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا اگر ہمیں سلیکٹڈ کو بگانا پڑے گا۔ ہم تو جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں نظریاتی بن چکا ہے۔ پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں۔ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے۔ آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، ہم بزدار کو بھی بگائیں گے، ہم عمران کو بھی بگائیں گے، ہم پاکستان کے عوام کو نجات دلائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے خطاب پر ہی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، حکومت پر تو تنقید کی ہے لیکن مسلم لیگ نواز پر یعنی سابق جو پی ڈی ایم کی جماعت تھی اس نے آپ لوگوں پر تنقید کی ہے کہ آر یا پار سے پاؤں پکڑنے تک کا سفر طے کیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کے ان الفاظ کو اور اس تنقید کو؟ دیکھیں، ان دونوں چیزوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ آر یا پار کی بات جب مریم نواز شریف صاحبہ نے کی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پیرائے پہ تھے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنوری سے آگے اس کو نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہمیں سندھ اسمبلی کی یا گورنمنٹ کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی دیں گے۔ اور جو وہ پاؤں پکڑنے والی بات ہے وہ میرا خیال حوالہ دے رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، تو وہ بات انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے پاؤں کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ انہیں باپ کے درجے پہ رکھتے ہیں، لیڈر بھی ہیں ان کے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ انتخابی جلسوں میں جوش جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہیں، کرنی بھی پڑتی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے۔ کہ بلاول تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا پلان ہی نہیں ہے بزدار اور عمران خان کو ہٹانے کا، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ملک کا اہم معاشی فیصلہ ہونے جا رہا تھا بجٹ والے دن تو آپ کے ممبران جو نیشنل اسمبلی تھی وہ غائب تھے، ان کو شو کاز کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ کوئی ایسا پلان ہے؟ جی، اگر انہوں نے شو کاز کا مطالبہ، اگر وہ جو ہماری متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اگر اس میں وہ کریں گے تو ہم نہ صرف شو کاز نوٹس بلکہ ہم جتنے لوگ ہمارے غیر حاضر تھے ان میں سے ایک آدمی کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اور جس روز یہاں پہ یہ بجٹ اجلاس ہو رہا تھا تو پوری طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوآپریٹ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور پوری ہر طرح سے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی، اور رانا صاحب قطع کلامی ہوگی افسوس کے لیے بھی آئے تھے۔ جی، قطع کلامی ہوگی سر، آپ نے فرمایا کہ یہ جو خطاب انہوں نے کیا ہے جلسے جلوسوں میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں آر یا پار کی بات کی تھی، حکومت کے جانے کی بات کی تھی، وہ بھی ہیٹ آف دا مومنٹ تھی اور اس کا بھی کوئی آپ کی جو بیانیہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ دیکھیں، جو ایک پارٹی ایک اپنا بیانیہ اپنا موقف جو ہے وہ رکھتی ہے تو اس کے اوپر جب جلسوں میں اور خاص طور پہ انتخابی جلسوں میں بات کی جاتی ہے تو انتخابی جلسوں میں عوامی جو ہے وہ رنگ ڈھنگ میں وہ تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن اگر نہ ہوں تو یہ بہتر ہے۔ یعنی یہ کوئی ایز اے رول یہ نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں
وہ حکومت پہ بھی تنقید کریں گے، یعنی تو یعنی رانا عمران صاحب آپ کو بلاول کٹپتلی بھٹو پہ کی بھی تقریر کو تنقید کریں سنجیدہ گے نہیں لے رہے؟ اور ساتھ پی ایم ایل این کے اوپر بھی تنقید کریں گے، تو یہ پھر ایک طرح سے وہ حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے. اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو جو ہے وہ ریویو کریں. اچھا، انہیں حکومت کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر جو کہ وہاں پہ دھاندلی کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے منسٹر جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ وہاں پہ گرانٹس جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں. ایک ووٹ سے اگر جیتیں گے تو 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہ پھر الیکشن فیئر تو نہ ہوا. یہ پھر الیکشن ریگ کرنے کی جو ہے وہ حکومت پوری طرح سے پوری فوج ظفر موج جو ہے وہ منسٹر کی گئی ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو بھی اور پیپلز پارٹی کو، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس جوش خطابت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تنقید کریں. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ. جلسے میں کی گئی باتوں پر رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ جلسوں میں عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو سنجیدہ بھی نہیں لینا چاہیے. بلاول امریکہ کانفرنس میں جا رہے ہیں، ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے. میاں صاحب واپس آنا چاہیں تو بسم اللہ، ان کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. آصف علی زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی پر صحافیوں کے سوالات پر جواب. کہا پی ٹی آئی کی حکومت ہی کب ہے، کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کشمیر انتخابات میں وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے. ہم 50 سال سے کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں. بلاول بھٹو امریکہ جا رہے ہیں، دورے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کب تک اقتدار میں رہے گی؟ پی ٹی آئی تو اقتدار میں نہیں ہے، آپ کو نظر آتی ہے. میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں؟ ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے. آنا چاہے تو بسم اللہ. ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. کشمیر کا الیکشن پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہوگا. آپ کی بھی تو کشمیر میں حکومت رہی ہے. ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں for the last 50 سال. سلیکٹرز کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ کیوں؟ وہ تیرے تھرو کیوں دینا چاہوں گا؟ مطلب ڈائریکٹ گزارتے ہیں. ہم اس ملک میں نہیں رہتے ہیں کیا؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. نواز شریف کے ختم کیے ہوئے اندھیرے دوبارہ آ چکے ہیں. یہ 3 سالہ حکومت کی بدترین غفلت کا نتیجہ ہے. شہباز شریف کی عابد شیر علی کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کے موقع پر بھی سیاسی بیان بازی. کہا کہ عوام نے 72 سال میں اتنا برا وقت نہیں دیکھا. بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. برصغیر کے عظیم اداکار، رومانس اور جذبات کے شہنشاہ دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کی تدفین شام 5 بجے ممبئی میں ہوگی. شہنشاہ جذبات کے انتقال پر ان کے کروڑوں مداح غم زدہ ہیں. سرحد کے دونوں جانب فضا سوگوار ہے. 60 سالہ فلمی کریئر میں دلیپ کمار نے 60 سے زائد فلموں میں کام کیا. شہزادہ سلیم اور دیوداس کے کردار کو امر کیا. دلیپ کمار کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، پدما بھوشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات دیے گئے. دلیپ کمار کو پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا. صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان نے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ دلیپ کمار کا شوکت خانم اسپتال کی فنڈنگ کے لیے وقت دینا نہیں بھول سکتا. دلیپ کمار کی شرکت سے ابتدائی طور پر فنڈ کا 10% حصہ جمع کیا گیا. پاکستان اور لندن میں دلیپ کمار نے امداد میں جمع کرنے میں مدد کی. میری نسل کے لیے دلیپ کمار سب سے بڑے اور ورسٹائل اداکار تھے. صدر مملکت نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ دلیپ کمار عمدہ اداکار، رحم دل اور باوقار شخصیت کے مالک تھے. وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید، سینیٹر فیصل جاوید، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی عظیم اداکار دلیپ کمار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. گورنر پنجاب نے گلاسکو مسجد کے دورے کی دلیپ کمار کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے اظہار افسوس کیا. پشاور کے یوسف خان دلیپ کمار بن کر فلمی دنیا میں راج کرنے ممبئی تو چلے گئے، لیکن ان کا دل پشاور میں ہی رہ گیا. دلیپ کمار پاکستان اور پشاور سے محبت کا اظہار کرتے رہے. انہوں نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ میں پشاور کی گلیوں میں دوڑنے والا بچہ تھا. ممبئی تو چلا گیا لیکن یادوں میں پشاور کے نقشے کھنچے ہوئے تھے. میرے دل میں اپنے وطن اور جائے پیدائش کی دھڑکن ہے. اہم خبر شامل کریں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا
इजलास हुआ। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, इस इजलास में क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, एनसीओसी ने कोविड केसेस में इजाफे पर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो SOPs की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं इनका भी नोटिस लिया है। इस आला सतही इजलास में सूबों को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने के लिए खसूसी इकदाम उठाने की हिदायत भी की गई है। एनसीओसी से जारी इलामी के मुताबिक ईद उल अज़हा के सिलसिले में जारी की गई SOPs पर खसूसी अमल दरामद के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मगरबी सरहद को 18 जून 2021 से बंद किया गया था और बंदिश के दौरान दोनों अतराफ से सिर्फ फंसे हुए पाकिस्तानी और अफगानी शहरियों के अलावा इंतहाई एमरजेंसी केसेस के मरीजों और तलबा को खसूसी रियायत हासिल है। एनसीओसी के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए चमन और तोरखम बॉर्डर पर खसूसी इंतजाम कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अफराद जो वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं और अफगानिस्तान से वापस वो आना चाह रहे हैं, उनको कोरोना टेस्ट मस्बत आने की सूरत में 10 दिन के लिए लाजमी करंटीना रखा जाएगा। लेकिन वो अफराद जिनको वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक लगी है या वैक्सीन लगी नहीं, उनको 10 दिन के लिए अपने मुतलका सूबे में, जिस सूबे से उनका ताल्लुक है, वहाँ पर करंटीना रखा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहांगीर। हम खबर दें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ज्वेलरी, जेम्स और मिनरल्स टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें यह कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कि पहली बार कीमती पत्थरों और मादनियात का शोबा बरामदी सनत बनने जा रहा है। हुकूमत शोबा मादनियात की जदीद टेक्नोलॉजी से तश्कील नौ कर रही है, जबकि ज़ाया होने वाले वसाइल को बरूएकार भी लाया जा रहा है। इमरान खान का यह भी कहना था कि शेड्यूल मुरतब करने के साथ सरमाकारी में रुकावटों का तदारुक किया जाए। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को जेम्स, ज्वेलरी और मिनरल्स शोबे की तश्कील नौ और मिनरल सिटी पर सिफारिशात भी पेश की गईं। अहम खबर शामिल करें। कैरेबियन मुल्क हेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद हेटी के सदर के घर में घुस गए और फायरिंग की, जिससे हेटी के सदर हलाक हो गए। फायरिंग से सदर की अहलिया जख्मी हुई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arvanews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।